Do not judge someone by the length of their skirt, but make sure you judge the skirt. فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری ہم بات کرتے ہیں, بڑی گلیمرس لگتی ہے. از اٹ ریئلی دیٹ گلیمرس؟ I want everyone to be rich and famous so that they could know that that's not the answer. کاسٹنگ کاؤچ. اچھا صحیح. پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص, ایک خاتون اور آدمی کاسٹنگ کاؤچ کی طرف خود رجحان کرتا ہے ٹو گیٹ فیمس اینڈ رچ, کین ہی اور شی دین پلے دا وکٹم کارڈ کہ او میرے ساتھ تو زیادتی. اگر میں ایز اے پروڈیوسر دیکھ رہا ہوں کہ یار ایک سیکنڈ تھپڑ پڑے گا تو TRP آئے گی, تو پھر میں اگلی بار 5 ماروں گا. بنگلہ دیش میں بھی یہ ہوا, نیپال میں بھی یہ ہوا. وہاں کی جنزی نے کیا کیا؟ حکومتیں گرا دی. یہاں کی جنزی کیا کرے؟ یہاں کی جنزی غیرت کھائے. میں کھل کے کچھ موضوع پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ شاید باہر ایک کالا ڈالا کھڑا ہو. The women out there جو victim women card play کرتی ہیں, who are using feminism as a shield to be anti-men. yeah. Okay, I have an issue with that. میں اپنا کھانا خود گرم کرنا شروع ہو گیا اور وہ اپنا دہی خود جا کے لانا شروع ہو گئی, تو پھر ہم پیار, محبت, خلوص, عزت, اعتبار, یہ چیزیں پھر کدھر چلی جائیں گی؟ پھر اس کے اندر پھر LG بھائی بھی آ جاتے ہیں, BG بھائی بھی آ جاتے ہیں. فیمنزم کو بہت کھچڑی پاپڑ ہو گیا برو, وہ تھوڑا سا مجھے ایشو. یہ کون ہے جس سے مڑ کے مجھے نہیں دیکھا؟ اتنے بھی برے نہیں, میں تمہاری بات کر رہا ہوں. فرام پہ تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی کیونکہ تم نے مجھے ویلیڈیشن نہیں دی. یہ جاگی جو 6-7 میرے پیچھے پڑے ہیں, یہ نہیں تم. السلام علیکم ایوری باڈی اینڈ ہیلو, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. I am Namra Mahmood and today we have Sajjad Paul. Assalamu alaikum. A very known and famous actor. He's worked in how many dramas? I've lost count after 10. Oh, you. Yeah. Okay. So before we get into the podcast and the mainstream questions, Sajjad, I have some very nice questions lined up. Achha. کہ آپ نے انڈسٹری کیسے جوائن کی؟ It's kind of a cliche, but I'll spare you the boring parts. Okay. So basically in A levels. Okay. اس سے پہلے آڈیشنز ہوتے تھے ہمارے اسکول میں لاہور میں, لیکن میرے میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں جب بھی آڈیشنز ہوتے تھے میرے سے آگے والے بندے کو کہتے ہیں کہ اب امیجن کرو کہ تمہاری امی فوت ہوگی اور یہ رولا ڈال دو. تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں میں نہیں کر پاؤں گا. A لیولس کے اندر عمیر رانا صاحب جو ہیں, ہی از آلسو ویری امیزنگ ایکٹر, وہ ہمارا اینول پلے کروانے آئے اور بائی چانس ہم نے جو پلے کیا وہ سعادت حسن منٹو پہ تھا, اور بائی چانس سب سے زیادہ شکل جس کی ملتی تھی پورے بیچ میں وہ میں ہوں. میں تو پروڈکشن میں چھپنے کے لیے آیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تم بنو گے سعادت حسن منٹو. کرے گا زبردست. تو وہ کسی طرح کامتی ٹانگوں سے وہ کسی طرح میں نے پلے کر لیا. اس کے بعد ایسا خون لگا دانتوں کو کہ بھائی میرا UK ایسے سسٹم شاید کچھ لوگ جانتے ہوں. A لیولس کے بعد میرا UK کے اندر یونیورسٹیز میں ہو گیا ایڈمیشن. میں سمر ہالیڈیز صرف انجوائے کرنے کے لیے ڈینمارک, جہاں میرا نانکا ہے, میں وہاں پہ 3 مہینے کے لیے گیا. وہاں پہ میں نے پتہ چلا ایکسٹراز کی جاب ہے تو اچھے پیسے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی نے ذکر کیا کہ کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو یہاں پہ ایکٹنگ کالجز ہیں, یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں. اچھا. میں صرف ایک دن اٹھ کے آڈیشن دینے اس لیے گیا کیونکہ اس دن موسم اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, اور میں نے کہا واک کرتے ہوئے شاید راستے میں وہ جگہ آ جائے. میں ادھر گیا, میں نے آڈیشن دیا. آئی گاٹ سلیکٹڈ. دیٹ انسٹیٹیوٹ واز کوپن فلم اینڈ تھیٹر اسکول ان ڈینمارک, کوپن, جو کہ اپنی 22 سال کی ہسٹری میں پہلا سال انگلش میں کرا رہے تھے. اور نارملی وہ لوگ ایک ایکٹنگ انسٹیٹیوٹ میں 24 لوگ سلیکٹ ہوتے تھے. آئی واز دا 25th one. وہ ہوا. اس کے بعد وہاں سے گریجویٹ ہو کر 1 سال لنڈن, وہاں پہ تھیٹر کیا. وہاں پہ بھی the only reason I got selected was because I was brown and they were looking for a brown guy. Okay. So there was a theater company called Craft Theatre Company. Okay. اللہ کی کرنی ہوئی کہ ایک چیز سے دوسری سے تیسری, اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ 3-4 سال کے بعد کہ yeah. So when you got back to Pakistan, was it difficult to get into the industry یا بس؟ It was insanely difficult کیونکہ مجھے ایک بیک لیش یہ تھا باہر سے آنے کا کہ وہاں پہ پراپر میرٹ کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں, ایجنسیز ہیں, ایجنٹس ہیں, آڈیشنز ہوں گے, ایک اسٹرکچر ہے. یہاں پر میں آیا اور مجھے شروع میں لگا
مجھے تو کندھے پہ بٹھائیں گے, یار یہ تو بھائی سے پڑھ کے آیا ہے, اس کو تو تھیٹر شیکسپیئر کرتا رہا چرچز میں. تو جب میں آیا تو پتہ چلا نہیں, اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ. You need to have contacts, you need to know someone who knows someone, and then you need to either be a really pretty, fair Pakistani gori ladki, or be like really viral on social media doing something like maro, mujhe maro, or like party ho rahi hai. Or he's actually a very dear friend. Yeah. تو اگر وہ سب نہیں ہے تو یور ابو مسٹ بی اے ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور ایکٹر. اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہیں ہے, اچھا, تو پھر آپ پھر محنت کریں. یعنی یہاں پہ بھی نیپوٹزم میرے خیال سے ہر شعبے میں ہے جی. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنانا چاہے گا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. You're right actually. Yeah. So the پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری ہم بات کرتے ہیں, بڑی گلیمرس لگتی ہے. Is it really that glamorous? دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دا فساد, دا illusion, دا وہم از کہ شاید بہت ہی گلیمرس ہوگا, اور شاید کچھ لوگوں کی ہو بھی. لیکن مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں شاید تھوڑا سا اندر کی سائڈ جانتا ہوں اور بہت لوگوں کو جانتا ہوں. جم کیری ویری فیمسلی said, I want everyone to be rich and famous so that they could know that that's not the answer. Yeah. So فیم, پیسہ, دولت, طاقت, یہ سب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے کبھی کبھار, اور آپ کو شاید لگتا ہے کہ بہت گلیمرس ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا. اور اگر ہے بھی تو وہ بہت آزمائش ہے. مجھے لگتا ہے ایک کیوٹ سا ہونا چاہیے گلیمرس, چھوٹا سا, بس, زیادہ نہیں. آپ سمجھ رہی ہیں؟ حد سے زیادہ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے آپ اپنی روٹ سے اگر گئے تو بڑی مشکل سے واپسی ہو. پھر وہی والی بات ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ ایکسیڈز لمٹ. یا ایون یہ پانی بھی اگر میں حد سے زیادہ پیوں تو بنا لیبل دکھائے اگر میں حد سے زیادہ پیوں تو دیٹس اے پرابلم. یا ورنہ لوگ کہیں گے شاید یہ پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں, سپورٹ پالیسی. سو we all listen to this dark side of the industry. My question is about the casting couch. اچھا, صحیح. like انڈیا کا تو ہم بہت سنتے ہیں, and like not even India, like different جتنے بھی کنٹریز ہیں اس کا ہم بہت سنتے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ یہ ہوا, فلانے کی یہ ہوا. لوگ ریڈٹ پہ آ کے اپنی جرنیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے لگتا ہے دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے. پاکستان از ون آف دا کوناز. تو بالکل ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. بٹ آئی تھنک آفٹر دا می ٹو موومنٹ جو غالباً کچھ سال پہلے ہوئی تھی, دا فیمنزم کا جو ایک اس کو اسٹرینتھ ملی ہے, دا ٹرو فیمنزم دیٹ از, اس کی وجہ سے بہت حد تک یہ چیز کم ہو چکی ہے. بٹ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص, ایک خاتون اور آدمی کاسٹنگ کاؤچ کی طرف خود رجحان کرتا ہے ٹو گیٹ فیمس اینڈ رچ, کین ہی اور شی دین پلے دا وکٹم کارڈ کہ او میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی. Then it's more of a business transaction than exactly. You know? So I think after the movement, it's relatively very less, but you can never wipe it off from the face of the earth. Because always there would be someone who wants کہ میرے ساتھ کوئی کرو casting couch کچھ. Obviously. ہاں, ایک تو ہے نا کہ جو شاید ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے اتنا ہی یا اس سے زیادہ طبقہ جو ہونا چاہتا ہے. اچھا, کہاں کہ اچھا مجھے ڈرامہ مل جائے گا اگر ہم یہ کریں, اچھا مجھے وہ والی اپرچونیٹی مل جائے گی اگر ہم یہ کریں. ہاں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ نا. ایگزیکٹلی. سو ہے. اچھا, آپ کے خیال میں ہماری انڈسٹری, آئی ڈونٹ تھنک, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایوالونگ, بیکاز ایوری سیکنڈ ڈرامہ وی واچ اٹس اباؤٹ لو اسٹوری. You said love or lust? Love story. Love story. یا پھر جی ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہے, یا پھر جی بچی لڑکے کو لڑکی نے منع کر دیا, سوری لڑکی نے لڑکے کو منع کر دیا, اب جی وہ اپنے بہت مینلی ہوڈ میں. What you're trying to say Stockholm syndrome کہ ایک امیر باپ کے لڑکے کو ایک غریب باپ کی پیاری لڑکی سے بیٹی سے پیار ہو جاتا ہے, بٹ پھر وہ اس کو زبردستی جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اور ایونچولی اس لڑکی کو سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے, اور وہ اس ریلیشن شپ میں ہمیشہ رہتی ہے. اب وہ ایک بڑی
اور پھر وہ اتنا فینٹیسائز دکھاتے ہیں, اسٹاک ہوم سنڈروم. ہاں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. آپ نے ابھی وہ ڈرامہ جو بڑا فیمس ہوا تھا یمنا زیدی والا, اچھا مرتسم تھے اس کے اندر. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی تو آپ نے کچھ جانرز کے نام لیے نا, دیر از دا ساس بہو ون, ٹھیک ہے, اف آئی ایم اے پروڈیوسر اور میں نے کوئی 2-3 کروڑ روپیہ لگانا ہے تو آئی میک شیور کہ میں کچھ ایسی چیز پہ لگاؤں جہاں سے مجھے ریٹرن آ سکتا ہے. ساس بہو از اے سالڈ بیٹ, ٹھیک ہے, اسٹاک ہوم سنڈروم از اے سالڈ بیٹ. لیکن ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے دیکھا ہوگا, فار ایگزامپل پرورش ایک ڈرامہ آیا تھا, وہ بھی چلا تھا. ایک اس سے پہلے آیا تھا مائری, وہ بھی چلا تھا. اور بھی مختلف موضوعوں پہ ڈرامہ بنتے ہیں. مسئلہ یہ اٹس اے 2-way اسٹریٹ. اوکے, میں بنا دوں اچھے ڈرامے, آپ دیکھیں گی. اگر آپ نہیں دیکھیں گی تو پھر میں کیوں بناؤں؟ اٹس اے گیو اینڈ ٹیک نا, ٹھیک ہے. لوگ سنیما جاتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں, اور سنیما انسپائر ہوتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے, سرکل ہے. تو اگر میں ایز اے پروڈیوسر دیکھ رہا ہوں کہ یار 1 سیکنڈ تھپڑ پڑے گا تو TRP آئے گی, تو پھر میں اگلی بار 5 ماروں گا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا کمرشلزم ول ون, ماسز ول ون. سو ضرور ہم آپ کو نیٹ فلکس سے بھی بہتر کانٹینٹ لا کے دے سکتے ہیں. پاکستان از نون فار امیزنگ ڈراماز, اٹس لٹرلی ان آور DNA. ہم نے فلم انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اپنی ہی, بالکل ٹھیک ایسا ہی ہے. ہے. تو ہم آپ کو بہت زبردست کانٹینٹ دیں گے, لیکن کیا آپ لوگ دیکھیں گے؟ دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھیں گے. بس اگر جس دن آڈینس میں وہ شعور آ گیا, وہ چینج آ گیا, تو پروڈیوسر تو چاہتا ہے کہ وہ کمائے, وہ چاہتا ہے. اور جب اسے پتا چلے گا نا, اچھا یار ڈراماز لائک کابلی پلاؤ, ڈراماز لائک ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا گرین TV پہ بہت مختلف کانٹینٹ وہ بنا رہے تھے, بٹ دین اگین انہوں نے بھی پھر دیکھا کہ یار اس طرح سے انہیں وہ رسپانس نہیں آ رہا, دین دے آلسو شفٹڈ ٹو سم سیف آئیڈیاز. Green TV پہ did you watch that show The Other Side? There was a show called The Other Side. Yeah. اب دیکھا نہیں. میں ویسے معذرت کے ساتھ, نوز ہیں ان کے اندر, شہید معذرت کے ساتھ میں بہت مجھے برا لگتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن میں اتنے ڈراماز نہیں دیکھتا. نہیں, it was not a drama, it was basically a reality show. You should actually go and search about it. Was it scripted? No, it was not. Are you sure? I'm sure. Chalo, then I'll watch it. Yeah. Everything you see these days is scripted. This is not scripted. Okay. اچھا, since you're in the industry اور آپ نے ڈراماز بھی کیے ہیں اور آپ بہت سارا ایکسپیرئنس بھی, ایکسپوجر ہے آپ کو, آپ باہر بھی رہ کے آئے ہیں. We as a generation, اب جو ہماری جنریشن ہے, we face a lot of backlash. On what? Over everything. ہم جابس میں اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم ایز ویمن وی آر اسٹرگلنگ, ایز کڈز وی آر اسٹرگلنگ ود دا ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ. مطلب ہر جگہ دیر از اسٹرگل 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 اسٹرگل. اچھا, تو آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش میں بھی یہ ہوا, نیپال میں بھی یہ ہوا, وہاں کی جنزی نے کیا کیا, حکومتیں گرا دی. یہاں کی جنزی کیا کرے؟ یہاں کی جنزی غیرت کھائے. یہاں کی جنزی جو ہے وہ, اور انکلوڈنگ می ایز ویل, میں کچھ سال اوپر ہوں گا جنزی سے, لیکن ہمارے یوتھ کو بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے, تھوڑا سا اب ہمیں بھی کچھ, غیرت از اے اسٹرانگ ورڈ, لیکن اب کھا ہی لے, چلو 2 سپ لے لو, ٹھیک ہے, اب کچھ کر لو, ٹھیک ہے. اگر زیادتی ہو رہی ہے تو کچھ کر لو نا. اپنے ارد گرد دیکھو کیا کر رہے ہیں یوتھ, کیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں. بنگلہ دیش کا یوتھ حکومت, برو اس کے جو اسٹوڈنٹ یونین کا بندہ جو بھی ریسنٹلی فوت ہوا ہے, اس کا جنازہ دیکھ لو آپ جا کے. نیپال میں دیکھو, اٹس اے اسٹوڈنٹ ریولوشن. Gen Z is literally toppling up governments as we speak. Yes. ٹرکی میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, اسپیشلی مسلم امہ. تو اگر جین زی کو اتنے ایشوز ہیں, جیسے کہ آپ نے بولا کہ جاب نہیں مل رہی اور ایجوکیشن کے مسئلے ہیں اور خواتین کو مسئلے ہیں, تو یا تو پھر بولو یہاں برین ڈرین کرو اور دبئی کا ویزا جو کہ نہیں دے رہا آپ کو, ٹھیک ہے, یور سیف بیٹ از دین کینیڈا جاؤ, 2 سال وہاں پہ کوئی ویٹر کا کام کرو, 3 سال گیٹ لکی, پرابلی برین ڈرین. دین میں کہیں بھی پیٹریوٹزم نہیں ہے جدھر, ہاں تو دین پھیلاؤ, لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو کسی ایک ملک, اگر آپ اتنی ہی خوار ہو رہے ہو, ایک ہی زندگی اگر آپ کو ملنی ہے اور کوالٹی آف لائف از ناٹ دیئر. اور میں کھل کے کچھ موضوع پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ شاید باہر ایک کالا ڈالا کھڑا ہو, تو یو سی, سو either be united, have some guts, do something about it,
اور تم جسٹ دبئی دا ویزا لاؤ تے فرار ہو جاؤ. Okay. So what is your take on the fake feminism? What do you mean when you say fake feminism? The women out there جو victim women card play کرتی ہیں, who are using feminism as a shield to be anti-men? Yeah. Okay, I have an issue with that. Yeah. As feminism, I'm a huge feminist myself. Yeah. The right to education, the right to marry, the right to divorce, the right to inheritance, the right to live your life the way you want. I kind of do get it and I support it more than anything. However, Yes. اتنے مخلص ادارے کو اینٹی مین وٹامنس ڈال کے اس طرح جب ہم بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, مے بی دیر از اے ویری نوبل اسٹوری بیہائنڈ اپنا کھانا خود گرم کرو, ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن اگر میں اپنا کھانا خود گرم کرنا شروع ہو گیا اور وہ اپنا دہی خود جا کے لانا شروع ہو گئی, تو پھر ہم پیار, محبت, خلوص, عزت, اعتبار, یہ چیزیں پھر کدھر چلی جائیں گی؟ وہ تو بیلنس شیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, آج اتنے گرام میں نے کیا, آج اتنے تم نے کیا. دا پرابلم از ہمارے دین میں رسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس ہیں, لیکن ان کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے واقعی محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی رسپانسبلٹیز گوگل کرتے ہیں رادر دین اپنے رائٹس, کہ یار کہیں میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی دوسرے کو لے کے, اور وہ شخص اپنی رسپانسبلٹیز اور اس کے رائٹس جو ہے وہ گوگل کرے. بالکل الٹا نہ ہو کہ ایک سیکنڈ اپنا کھانا آج, ٹھیک ہے. اگر ہم مل بانٹ کے چلیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو بیسک فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو ہمارا دین بھی ہمیں دے رہا ہے, عورتوں کو دے رہا ہے, دا رائٹ ٹو ایجوکیشن, دا رائٹ ٹو ڈیورس, دا رائٹ ٹو میری, دا رائٹ ٹو انہیریٹنس, دیز آر ریئلی اسٹرانگ پوائنٹس اینڈ I'll be the poster boy of this. میرے کو لے جو 9-10 مارچ جدھر بھی لے کے جانا ہے میں کر لوں گا, بٹ لیٹس ناٹ یوز دس ٹو فیول سم تھنگ. پھر اس کے اندر پھر ایل جی بھائی بھی آ جاتے ہیں, بی جی بھائی بھی آ جاتے ہیں, سب آ رہے ہیں. ایک ادارے کو آپ اپنا اپنا موومنٹ چلاؤ. آپ اپریل لے لو, وہ کسی نے نہیں لیا, مئی لے لو, جون لے لو, ٹھیک ہے. فیمنزم کو بہت کھچڑی پاپڑ ہو گیا برو, وہ تھوڑا سا مجھے ایشو ہے. I feel like definition ہی کلیئر نہیں ہے دماغوں میں. ہاں ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. وہ جان کے آپ کا ملک دیتا نہیں آپ کو. سندھ کا اور بلوچستان کے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہونے کی بجائے انکریز ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے بائی دی وے. Okay, yes, interesting. This is something we needed actually. Also, since I am working at a media outlet, you are here, you are in the industry, مجھے بھی بڑا بیک لیش فیس ہوتا ہے. ابایا کر کے بیٹھ گئی ہے and all that. Is acting halal for women? But ایک سیکنڈ, what do you mean بیکلیش آتا ہے کہ ابایا کر کے بیٹھ گئی ہے تو کیا؟ نہیں, people they have a lot of. حضرت خدیجہ نہیں کام کرتی تھی؟ حضرت عائشہ بھی پڑھاتی تھی صحابہ کو. حضرت خدیجہ تو پراپر بزنس وومن تھی بھائی. Yes. مطلب اپنا ان دا رائٹ اٹائر, پراپر باس لیڈی. Yes. پراپر لائک ان مائی ہیڈ لائک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن اگر کوئی ذہن میں آتا ہے نا تو تو مجھے نہیں لگتا کہ بیکلیش. اف اینی تھنگ آئی تھنک وٹ یو آر ڈوئنگ از اے گریٹ امیلگمیشن آف ماڈرن دین اینڈ دنیا. If anything, you're working out there and you're representing yourself in a very nice and whatever you sort out in your head, this is something that is right to you. Yeah. So I don't. وہ جب کی بورڈ ننجاز ہر جگہ ہو گئے, آپ ادھر اس ملک کو نا نیوکلیر بام بھی بنا کے دے دو, آپ پھر بھی we saw what happened. No more words to be said. Yeah, exactly. ابھی کو لگا میرے کو لال ڈاٹ آنے لگا کہیں سے. مجھے پہلے آئے گا, آپ کو بعد میں آئے گا. اللہ, کیونکہ پتہ نہیں کیوں ہمیں شاید اس طرح ہے کہ ہمیں یہ دماغوں میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جو لڑکی شاید اسکرین پہ جا رہی ہے, جو کیمرے کے آگے بیٹھ رہی ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, دی ایکٹریسز آؤٹ دیئر, ان کی ایک بڑی نیگیٹو کانوٹیشن ہے ہمارے دماغوں میں کہ او یہ تو پارٹی گرلز ہیں, او یہ تو اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں, دے آر انٹو سچ تھنگز اینڈ بلا بلا. تو لڑکوں کو لے کے نہیں انڈسٹری کا کہ پارٹی بوائے ہوگا.
لڑکوں کو پتہ نہیں, آئی تھنک ایج مل جاتا ہے کہ اچھا ہے کہ پارٹی بوائے ہوگا, اچھا ہے پارٹی بوائے, بیڈ بوائے. یہ تو ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے ہماری لڑکیوں کا, کہ اس لیے تو اس طرح کے اسٹاک ہوم سنڈروم ڈرامے فیمس ہو رہے ہیں. الفا سگما نے تو آپ صحیح ہے نا, ماما ہی از اے میس بٹ ہی از مائی میس, ٹھیک ہے, ماما آئی ایم ان لو ود اے کرمنل, بیڈ بوائے ہو, لائک کالا کرتا ہو, سلیو اوپر ہو اور ایسے نہ آتا ہو, تو پھر بہن وہ تمہارے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. ہی از اے بیسٹ بٹ آئی کین ٹیم ہم. نہیں, یو کانٹ, یو کین ناٹ, یو کانٹ. بٹ it is what it is, I guess. They rather have a toxic alpha than a soft boy beta. I don't know. اور مجھے لگتا ہے سافٹ بوائز بیچاروں کی نا, یار مجھے لگتا ہے being a man, یہ میرا ٹیک ہے, taking nothing away from anyone, this is how I feel like. I feel مرد is a protector and a provider, and it comes with a bit of harsh tone. Masculine energy and aura is something that one needs to have. yeah, You can be a bit soft about it or hardcore about it, but when time required, you need to give the female that are associated with you. I'm not just talking about your wife, but your mother, your sister, your daughter, and your wife. The protection that she comes in after conquering the world on her job and in her high heels and whatnot, and then you know she comes in and she gets that masculine aura in which she can be feminine. yeah, She can relax now. yeah, The day is over. So if a guy, you can't provide that, maybe that's where the problem is. It's not like if you're a soft boy or مجھے تھوڑا سا, میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا بیٹا, میں اتنا اس چیز کو ایڈورٹائز نہیں کرتا, بٹ اگر آپ ہو, گریٹ. اف یو ار اے فالوور دین اے لیڈر, گریٹ. مجھے لگتا ہے مرد کو فطرتاً لیڈر ہونا چاہیے. I feel like man is the leader of the family, woman is the leader of the house. میں مزدوری کر لوں گا, مجھے بتاؤ بریڈ کتنے کی آتی ہے, وہ ہو جائے گا, لیکن گھر کی لیڈر آپ ہیں. ہاں, تو آئی تھنک جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ الفا سگما کی, اس میں میسکلن انرجی ہونا لازمی ہے. اگر آپ سافٹ بوائے ہیں, جم بوائے ہیں, نرڈ ہیں, گیک ہیں, گائے نیکسٹ ڈور ہیں, فنی بوائے ہیں, یا جسٹ ٹاکسک بٹ لوئل ہیں, جو بھی ہیں, آپ میں مجھے لگتا ہے میسکلن انرجی کا ہونا لازم ہے, بہت ضروری ہے. یس یو رائٹ. اور ایکچولی شاید یہ ایک چیز بن گئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر تو بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے نا, نہیں, یہ خواتین میں ویسے ایک انبلٹ چیز ہے. اچھا, کہ ہاں, کون ہے جس نے مڑ کے پو کو نہیں دیکھا سنڈروم. یس, اس کا نام یہ ہے دراصل. یہ کون ہے جس نے مڑ کے مجھے نہیں دیکھا. اتنے بھی برے نہیں, میں تمہاری بات کرتا ہوں. پروم پہ تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی کیونکہ تم نے مجھے ویلیڈیشن نہیں دی. یہ جاگی جو 6-7 میرے پیچھے پڑے ہیں, یہ نہیں, تم جس کو میں بالکل پسند نہیں ہوں, میں تمہارے ساتھ جاؤں یار. سو دس از اے تھنگ دیٹ اگین آپ خواتین نہیں, مجھے لگتا ہے ڈرامہ انڈسٹری جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے. میں نے نہیں, باقی خواتین نے. میں تو چاہتی ہوں, میں تو واقعی چاہتی ہوں کہ باقی لڑکوں کو بھی چانس ملے, باقی لڑکوں کو بھی چانس, جو بیچارے اس طرح کے نہیں ہیں یا اپنی کمپلیکس میں چلے گئے ہیں. وہ That's gonna be tough. یہ تو صدیوں سے چیز چلتی آ رہی ہے, یہ فطرت نہیں بدل سکتے. Men needs to be the protector and provider, and woman needs to be the nurturing, healing energy. It won't change. کسی وجہ سے امیر باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے کو ایک غریب باپ کی پیاری بٹ بھولی بھالی معصوم لڑکی سے پیار ہو رہا ہے, کیونکہ اگر وہ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ہوگی تو پھر وہ کیا پروٹیکٹ اور پرووائڈ کرے گا. Exactly. Hence insecurity. Hence that's why every guy is crushing on all the innocent wannabe girls. Yeah. And girls are crushing over guys کہ ابے یار 3 ڈالے پیچھے 2 گارڈز آگے, یار کیا سین ہے, کیا بات ہے, مرتسم آ گئے شال لپیٹ کے, سلو مو 1080p 260 frames per second. Yeah. Also, what's your take on this opinion جو بہت ہمیں سنایا جاتا ہے کہ جی بڑا پارٹی کلچر ہے انڈسٹری میں, پیپل آر انٹو ڈرگس. ہر جگہ جی, ہر جگہ ڈرگز ہیں, ہر جگہ پارٹی ہے, ہر ادارے میں, بس ہمارا جو ہے وہ میڈیم ایسا کہ نظر آتا ہے. اچھا, لیکن ہاں باقی سارے جو ہیں وہ چھپ جاتی ہے وہ چیز. یہ ہو سکتا ہے 7 والی بلڈنگ میں فارماسیوٹیکل والے اپنی ریپ تھرو کر رہے ہوں, ہمیں نہیں پتا ہوگا کیونکہ وہ فیمس نہیں ہے.
لیکن اور ان کے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ لٹرلی فارماسیوٹیکل والے ان کے لیے MDM یا جو بھی LSD بنانا مشکل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو خیر کیونکہ ہم نظروں میں ہیں تو شاید ہر ایک چیز زیادہ باریکی سے دیکھی جاتی ہے. بالکل. What is the definition of modesty for you? There's a beautiful surah in the Quran. I don't remember the reference and I don't want to guess it on a podcast, but uska mafhum ye hai ki O believing men, lower your gaze and guard your modesty. O believing men, lower your gaze and guard your modesty. So it kind of sums it up. حسب ذائقہ جو جس کو جتنا اس کو فالو کر سکتا ہے کرے, لیکن کوشش کریں آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں. ہمارے ہاں یہاں پہ ماڈسٹی کو ریلیٹ کیا جاتا ہے چھوٹے لمبے کپڑے پہن کے. جی, that is one part of modesty. یا اگر تو لڑکی نے جی چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا چھوٹے, یہاں پہ چھوٹے نہیں کہنا چاہیے, یہاں پہ کہنا چاہیے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں بھی ہمارے دین میں 3 چیزیں ہیں, ٹائٹ, چھوٹے اور ٹرانسپیرنٹ. تو اس کسی بھی کیٹیگری میں اگر آپ کی ماڈسٹی تھوڑی آگے پیچھے ہو رہی ہے تو پھر اس میں ظاہری بات ہے. میرا اس پہ ذاتی ٹیک یہ ہے جس پہ شاید مجھے بھی آپ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آج بہت انٹرٹین کیا جائے گا. دیکھیں, اگر میں نے اپنے انشاءاللہ آگے اولاد کو تربیت دینی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے جتنا سمجھا سکتا ہوں میں سمجھاؤں. اور میرا ٹیک یہ ہے, آپ نے وہ فیمس کوٹ سنی ہوگی, ڈونٹ جج سم ون بائی دا لینتھ آف ہر اسکرٹ. میں کہتا ہوں ہر ہی بھی نکال دو, اگر ہی بھی اسکرٹ پہننا چاہتا ہے لیٹس اسیوم. سو آئی ایگری, ڈو ناٹ جج سم ون بائی دا لینتھ آف دیئر اسکرٹ, بٹ میک شیور یو جج دا اسکرٹ. اسکرٹ کی لینتھ آپ کے حساب سے زیادہ ہے, کم ہے, اپنے بچے کو کیا تربیت دینی ہے, بیٹا یہ شخص کیسا ہے یہ ججمنٹ کرنے کی ہماری اوقات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہوا ہے. ہاں, اپنی عقل اور اس کی کتاب اور جو ٹیچر بھیجا تھا اس کے حساب سے میرا ذہن کہتا ہے کہ اس اسکرٹ کو ہم جج کر لیتے ہیں, بیٹا یہ ایسے یہ نہ پہنو, یہ زیادہ ہو گیا. وہ شخص اچھا یا برا یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں, اوقات میں رہو بیٹا, تمیز کرو, ٹھیک ہے. لیکن کوئی شراب پی رہا ہے, بیٹا شراب بری چیز ہے, وہ شخص ہے کہ نہیں اللہ عالم. تو میرا یہ ٹیک ہے اس کے اوپر, کپڑوں کے اوپر. One thing that we recently have started, I don't know if you came across that reel or not, where a transgender was being harassed. ہر دوسرے مہینے اس ملک میں کوئی نہ کوئی ایسی ریل ہوتی ہے, تو ہاں آئی ہوگی کوئی. What is your take on the rights of transgenders? سمپل ہے, پتہ نہیں کیوں یہ ایک راکٹ سائنس بھی کیوں ہے. وہ بھی انسان ہے, حقوق دو. مطلب یہ تو اگر کسی کتے کو بھی کوئی اگر کوئی مار رہا ہے تو اس پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یار, بلکہ کتوں کے لیے لوگ زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ یار یہ اینیمل کرولٹی اور یو نو دس وہ آل دیٹ وہ آ جاتی ہیں پوسٹ. ہم یہ اسٹیریوٹائپ کیوں نہیں توڑ پا رہے؟ کیونکہ آپ مطلب ہم ان کو امپاور کرو, ان کو ایجوکیشن دو, نارملائز کرو سوسائٹی کے اندر, جابس دو, پڑھے لکھے ایک معاشرہ بناؤ. اگر آپ وہ سارے دروازے بند کر دو گے تو پھر ان کے پاس سگنل پہ کھڑے ہونے کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ان کے اپنے گھر والے نہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. تو اس چیز کو نارملائز کرو, ایسے ادارے بناؤ جدھر یہ چیز سپورٹ کی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نکال رہے ہیں تو آپ اگر ایک آرفنیج بنا رہے ہو, ایک اولڈ ایج ہوم بنا رہے ہو, تو پھر ایک یہ ادارہ بھی بنا دو. بالکل, حکومت کے لیے ماشاء اللہ مریم صاحبہ بہت کام کر رہی ہے, اسموک کے لیے اور بھی بہت کام کر رہی ہے. یہ بھی لسٹ میں ایک ڈال دیں اگر ہم, لیکن صرف وہ نہیں, پورا ملک اگر چاہتا ہے کہ باقی ملکوں میں دیکھیں آپ, حقوق اللہ شاید وہاں پہ نہیں, حقوق العباد ہم سے زیادہ ہے. حضرت عمر کا فارمیٹ وہ یوز کر رہے ہیں. بالکل, وہاں پہ ٹرانسجینڈر کو آپ جا کے کہے کہ تیرے کو حقوق مل رہے ہیں, وہ کہے گا بات کیا کہہ رہا ہے بھائی, تو اپنا سوچ, تجھے مل رہے ہیں کہ نہیں, اس کو زیادہ مل رہے ہیں, تو پاکستانی ہے, تجھے ملے گا, تیرا پاسپورٹ بھی ریجیکٹ ہوگا. you're right actually. The other thing is کہ ٹرانسجینڈر رائٹس کو ہم لے کے بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے یہاں پہ, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل لائک بیسک عورتوں کو بھی ان کے رائٹس نہیں ملتے. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ نسل در نسل یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ اس کو انہیریٹنس میں نہیں ملے گا حصہ. اچھا, کیونکہ ہم نے اس کی شادی کر دی, ہم نے اس کا جہیز بنا دیا,
تو یہ تو بری ہو گئی. اب یہ بھائیوں کی ہے, جو وٹ ایور از لیفٹ ود دا فادر وہ بھائیوں کا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے نا. بہت سارے ہمارے ہی ملک میں ایسی سٹیز ہیں اور قصبے ہیں, گاؤں ہیں, جہاں پہ عورتوں کو ایجوکیشن بھی نہیں دی جاتی. ایٹ دا سیم ٹائم دا گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, چپے چپے کو پتہ ہے. فنی تھنگ از کہ جو ہمارے سو کالڈ بڑے بگ نیمز ان دا سوسائٹی وی ہیو, they're not even doing anything either. کوئی انیشیٹو نہیں لیتا ہے. آپ ایک سید بابر علی کی لمس کو مت دیکھیں نا آپ. What's interesting to me is that this is surprising to you. نہیں, Why is this surprising to you? یہ تو ایک بہت عرصے سے اس ملک میں چل رہا ہے. Why am I talking about this is کہ through my platform I want to highlight these causes again and again, because ہم 2 منٹ یہ بات کریں گے اور اس کے بعد nobody is going to be bothered about it. صحیح بات ہے. تو پھر کیا کریں؟ At the same time, abhi recently there is an orphanage, House of Orphans کے نام سے. It belongs to a Christian community. ٹھیک ہے. I recently spoke to the man and I was actually disappointed that people are not ready to give charity there. بچے ہیں بھائی وہ. ہم اس ملک میں عورتوں, ہم اب مائنورٹیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. پتہ نہیں, شاید میں غلط ہوں, یہ دنیا کا واحد جھنڈا ہے جس کے اندر منورٹی کے لیے قائد اعظم نے جان کے ایک سیکشن ڈالا ہے سفید کا, کیونکہ شاید انہیں پتا تھا کہ یہ عوام کیا ہے. کہ ان کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو سفید دیکھ رہے ہو نا مائنورٹی, ہم نے سنبھالنا ہے اس کو. ہمارا دین کہتا ہے یار ان سے صرف کون سا ٹیکس ہوتا ہے, جزیہ, ہاں جزیہ, یس, ان سے صرف وہ ٹیکس لو. ہاں, کوئی صدقہ, آبویسلی وہ اسلام تو قبول نہیں کر رہے, تو وہ صدقہ بھی لینے کی ضرورت نہیں, زکوٰۃ نہیں دینی, چلو ان سے یار یہ لو, اور تمیز, ٹھیک ہے. انسانی فطرت ہے جی. جو بھی ملک, جو بھی سیکٹ, جو بھی جینڈر, جو بھی دوسرے پہ ایک معاشرے میں حاوی ہوتا ہے, وہ اپنا طاقت کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. اگر یہاں پہ مرد ڈومیننٹ ہیں تو وہ عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہاؤس ہولڈز ہیں جہاں پہ عورت ڈومیننٹ ہے, وہاں پہ مرد کو دبا کے رکھتی ہے. ایسے ایریاز میں چلے جائیں جدھر فار ایگزامپل افریقن زیادہ ہیں, جدھر وہ وہاں پہ باقیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. کسی اور ملک میں چلے جائیں تو وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے. سیکٹس میں چلے جائیں, شاید کسی جگہ جدھر سنی زیادہ ہیں وہ شیعہ کے ساتھ زیادتی کریں, کہیں شیعہ زیادہ ہیں وہ سنی کے ساتھ. جینڈر میں چلے جائیں, انسانی فطرت ہے. جب آپ میں طاقت آتی ہے تو آپ میں ذمہ داری کی بجائے بے شرمی آ جاتی ہے. اگر میں اس ٹائم پہ ایک پوزیشن میں ہوں اور میرے انڈر کوئی ہے تو مجھے ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر دوں, کیونکہ میں نے جواب دینا, رادر دین کہ میں اس کے ساتھ اور برا سلوک کروں. تو ٹو آنسر یہ کوشچن, اٹس ناٹ لائک کہ لڑکا مرد عورت کے ساتھ برا کر رہا ہے, یا مرد اور عورت مل کے ٹرانسجینڈر کے ساتھ برا کر رہے ہیں, یا پاکستانی جو ہے وہ, یا مسلمان جو ہیں وہ کرسچنس کے ساتھ برا کر رہے ہیں. ایسی کئی جگہ کرسچنس مسلمان کے ساتھ برا کر رہے ہیں. جو جدھر ڈومیننٹ ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. جدھر عاجزی اگر انسان میں آ گئی, اگر ہم نے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تھوڑی سیرت سے کچھ سیکھ لیا, جو کہ اسکول میں بالکل پڑھانا چاہیے, میتھس, فزکس, سائنس بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا سا حدیث و سنت کو بھی ایک پیریڈ ڈال دیں اس کا چھوٹا سا, تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا ٹائم ویسٹ ہوگا کسی بچے کا. اگر ہم انسان کے اندر عاجزی لیں, خدا خوفی لیں, ذمہ داری لیں کہ یار consequence is the real thing, I am accountable for my actions. کیونکہ انسان operates either by the fear of hell or by the greed of paradise. There are very few who will do it out of the love of God. ٹھیک ہے, تو unless آپ اس کو اس ولی والے ایریا تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ریوارڈ بچے کو, بیٹا فیل ہوگے تو چپیڑ, پاس ہوگے تو ہم آپ کو نیا پلے اسٹیشن لے دیں گے. ہمارے بھی انگرینڈ بائی دس فلاسفی, اور بڑے ہو کے بھی جاب ملے گی تو لڑکی ملے گی, نہیں ملے گی تو پھر I feel like پیرنٹنگ کا ایک کورس کرانا چاہیے سب کو. ہے, کون کون سے کورس کرائیں گے؟
شادی سے پہلے نا ایک پیرنٹنگ، ایک شادی، ایک میرج ورک شاپ، ایک پیرنٹنگ ورک شاپ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک پہ انفارچونیٹلی ایجوکیشن اویئرنیس کی بہت کمی ہے. وہ جان کے ہے وی آر کیپٹ الٹریٹ اینڈ کرپٹ. اگر شعور آ گیا بلوچستان کے پاس شعور آ گیا, یا اگر کسی سندھ میں لوگوں کے پاس آ گیا, یا فائنلی اگر جو ہے کچھ علاقوں میں شعور آ گیا, تو پھر مسئلہ ہے نا ہماری طرح وہ لوگ بات کرنا شروع ہو جائیں گے. اور ماشاء اللہ آبادی کے حساب سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کرنا شروع ہو گیا تو خدا نہ خواستہ ریولیوشن آ گئی تو پھر کیا کریں گے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں دو اچھا پیکج 4G کا, ان کو دو ٹک ٹاک مفت, ان کو دو 3 سیکنڈ ڈوپامین ریلیز اور اٹینشن اسپیم, اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایک لمبا 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کی جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک کوئی بات پہنچ جائے. Oh yes. دوسرا, there are a lot of stereotypes and stigmas when it comes to the industry and the actors. اچھا, کس طرح کا؟ جیسے ایکٹر ہے تو ہمبل نہیں ہوگا کبھی بھی. اچھا ایکٹر ہے تو اس کی تھوڑا سا امورل ہوگا. اچھا, پھر اس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہوگی. آئی فیل لائک پتہ نہیں کیوں اس طرح کیا جاتا ہے, کیٹیگرائز کر دیتے ہیں چیزوں کو. دیکھیے مجھے لگتا ہے بہت حد تک سچ بھی ہے. اگر آپ ایک ینگ انڈیویجول ہیں اور آپ تھوڑے بہت گڈ لکنگ ہیں اور اب آپ کا ڈی ایم بھرا ہوا ہے اور آپ کو فیم, پاور, پیسہ, حسن کے نشوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, تو پھر بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے. میں بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوں گا کیمرے پہ اگر میں بولوں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا. دیز آر دا پولز, اور یہ مطلب ہماری ہیومن فطرت ہے اور یہ لالچ ہے جو ہمیں کھینچتے ہیں. اگر میں ڈینائی کروں گا کہ نہیں ہے تو پھر میرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. پاکستان کے اندر یا سب کانٹیننٹ کے اندر نارمل آپ کسی ملک میں دیکھیں گے تو ایکٹنگ یا اینی تھنگ دیٹ میکس یو آن اسکرین گیٹس یو اونلی فیم. بزنس کریں گے تو آپ کو پیسہ بھی ملے گا, کوئی پولیٹیشین ہے تو پاور بھی ہوگی. پاکستان اور سب کانٹیننٹ انڈیا کے اندر اگر آپ ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں تو آپ کو فیم, پاور, پیسہ اور چاروں طرف کی لسٹ اور بیوٹیز نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا. بہت مشکل ہے لیکن ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ آپ رسی پکڑے رکھیں. یو آر روٹیڈ. اپنی فیملی کو وہ بہت زیادہ ضروری ٹائم ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا. میں کوئی کریزی فیمس نہیں ہوں, میں میرا مطلب ہمبل تھوڑا سا ابھی سین چل رہا ہے ایکٹنگ میں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو واٹ آئی ہیو اچیوڈ, بٹ مجھے نا اللہ نے بڑا انسٹالمنٹ میں سب کچھ دیا ہے. اچھا, مجھے شاید ایک ساتھ مل جاتا تو میں گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں کراچی جاتا ہوں, کام کرتا ہوں, واپس آتا ہوں لاہور, تو مجھے امی ڈانٹتی ہیں کہ بیٹا نماز آپ کے کس نے جا کے پڑھنی ہے, یا ابو کال کرتے ہیں کہ اے ٹائم ہو گیا تو کتنے ہوئے. دیز آر دا تھنگس ٹو کیپ یو ہمبل. اگر اس ٹائم پہ میں کہوں نا کہ بھائی اب تو میں گھر چلا رہا ہوں اور یو نو میرے تو فیم ہے تو ہاؤ ڈیڈی یو کانٹ آسک می دیٹ, ایک دم سے برٹش ایکسنٹ بھی آ جاتا ہے امیر ہونے کے بعد کہ ماما آئی ایم مائی فری ول, امی آپ مجھے بتا نہیں سکتی میرے حقوق ہیں, یو نو اپنا جا کے خود نماز گرم. اوکے, سو ہیڈنگ ٹو دا ریپڈ فائر, جہاں آپ نے ایک ورڈ کا جواب دینا ہے. اچھا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. One overrated actor. I'm not answering that. This is the only question I'm not. یہ کلیش والا question. If I have to answer myself, okay. I think me. Okay. Yeah. One underrated actor. Man. یہ مجھے سوچنا چاہیے تھا. ایک ہمارے ہیں سعد بھائی, مجھے ان کا پورا نام اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آپ نے ضرور انہیں پرورش میں دیکھا ہوگا. وہ نعمان اجاز کے بھائی بنے ہوئے تھے. ہی از اے فینومینل تھیٹر ایکٹر. ہی از ریئلی انڈر ریٹڈ اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ ہی گیٹس مور پروجیکٹس. اوکے, ون فیوچر اسٹار آف پاکستان. آئی تھنک وہی
Shit, I don't want to get this name wrong on camera. समर नाम है ना उस लड़के का जो परवरिश में था. मुझे भी नहीं पता. समर जाफरी, right? समर जाफरी, yes yes yes. हाँ. Added the part where I said कि मैं मैं फिर बताता हूँ कि I think समर जाफरी, he's extremely talented, extremely young as well. मुझे लगता है वो already बन गया है, लेकिन अगर नहीं बना तो he I think is a very emerging talent. And I see कि boy superstar. Your favorite female actress in Pakistan? What are we talking, like acting wise? Acting wise, yes. Come on, you don't have time. यार आसान नहीं है ना, आसान नहीं है. जो बहुत खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, डायलॉग डिलीवरी. I think Hania Amir is the most natural actress on screen. Yeah, that's true. But like character wise, maybe someone else, maybe Sabaa Qamar, maybe. Yeah, Sabaa Or Qamar. maybe some other actor. But I feel like Hania Amir, as it comes to being natural, I think she's phenomenally, unimaginably the most natural actress. उसको लगता है कि कैमरा है नहीं उसके ऊपर. तो yeah, I'll say Hania. Okay. Industry is either a dream or a survival. Survival. नहीं, for me, Yeah. dream, definitely a dream. Definitely. I love my job. It's Okay. like Disneyland for 12 hours. Okay. Fame, it's either addiction या फिर achievement. It's not an achievement. I love what I do. उसका surplus ये है कि I get to be famous. It's a cherry on top. So I won't call it an achievement. What was the first one? Fame, achievement या addiction. It could be addiction. Yeah. Could So be you more get of to it. it. Yeah, It you gets have to to you. tell. Like अगर कोई कुछ लोग सेल्फी लेने आ जाए ना तो उसके बाद थोड़ा सा सरिया आता है कि एक सेकंड उसी टाइम उसे पकड़ के ना अपनी ईगो को जब वो करना पड़ता है. Yeah. Yeah. Actually, it was very lovely having you on the podcast Vice versa. because you're so natural with it, or you were yourself, and I really enjoyed it. नहीं, I really enjoyed the podcast. This is my first podcast ever. So I hope Any advice you would want to give to the future generations या फिर Gen Z जो इस field में अब आ रही है? if you love the art of expressing yourself, अगर आपसे रहा नहीं जा रहा अपने आप को जाहिर करना, अपने आप को एक्सप्रेस करने से, अगर आपको बहुत खुशी मिलती है एक सोच का बीज किसी के जहन में रखने का, to plant the seed of thought in someone's head, and if you are careful enough with the power of being on screen, audience आपकी वजह से हंसेगी, रोएगी, मुस्कुराएगी, jealous होगी. If you are ready and can't wait to be a emotional tourist guide and take your audience on a emotional bus and show them ये Eiffel Tower खुशी का, ये गम का ताज महल, and you love it, then pursue acting. If you want to be on a 60x40 billboard, on a magazine cover, and you want the most followers on the planet, and you want that dopamine, और अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता वो likes कम हो गए तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, then खुदारा अपनी और अपनी ज़ात और अपनी फ्यूचर जनरेशन पे एक रहम करें और कुछ और ढूंढ लें. क्योंकि अगर आप ये करेंगे इवेंचुअली शायद आप हो भी जाएं फेमस, रिच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको फिर भी रात को मज़े से नींद नहीं आने वाली. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आवर ऑडियंस इज गोइंग टू टेक समथिंग नाइस आउट ऑफ दिस. आई रियली होप सो. साइनिंग ऑफ.